بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہمارا فرسٹ چیپٹر پاکستان کی نظریاتی اساس، ہم اس کا فرسٹ ٹاپک ہی پڑھنے جا رہے ہیں، نظریہ کی تعریف، ماخذ اور اہمیت۔ پاکستان نظریے کی تعریف، ماخذ اور اہمیت پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم نظریے کی اصطلاح کی تعریف جان سکیں اور نظریہ پاکستان کے اہم ماخذ کے بارے میں واقفیت جان سکیں۔ سب سے پہلے نظریہ یعنی نظریے کی تعریف۔ میں آپ کو نظریے کی تعریف خود سے بتاؤں گی اپنے لفظوں میں۔ نظریہ کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا نام ہوتا ہے، یعنی کسی ایک بات پر لوگوں کا متحد ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں گی، جیسے پاکستان کی سر سید احمد خان ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اندازہ ہو گیا کہ مسلمان اور ہندو تو دو الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھنے والی اقوام ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی خوبصورت اگزامپل پٹ کی کہ مسلمان گائے کا گوشت کھاتے ہیں جبکہ ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں، تو ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو یہ ایک ایسا نظریہ تھا جس کی بنیاد پر ہم نے پاکستان کی خواہش ظاہر کی تھی۔ بالکل اسی طرح یہ تمام سٹیپس ان تمام سٹیپس سے قائد اعظم محمد علی جناح بھی گزرے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اندازہ ہوا تھا کہ دونوں کہ ہندو اور مسلم دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، کیونکہ وہ بھی مسلم اور ہندو کے زبردست حامی تھے، مسلم اور ہندو کے اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہزاروں سال اکٹھا رہنے کے باوجود بھی دونوں کے رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مشابہت آئی ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے پھر جو نظریہ پٹ کیا، جو سوچ پٹ کیا گیا، وہ نظریہ کہلاتا ہے۔ اس کو ہم نظریہ کہتے ہیں۔ آئیے بک سے دیکھتے ہیں۔ برے صغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس واقعے کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ کار فرما تھا۔ نظریے کے لیے انگریزی میں آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نظریہ یعنی آئیڈیالوجی۔ لفظ نظریہ اپنی تعریف اور معنی کے لحاظ سے ابتدا ہی سے سماجی دانشوروں کے درمیان اختلاف رائے کا باعث رہا ہے۔ مختلف ادوار کے مکاتب فکر اور محققین نے اسے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ معنی کے لحاظ سے نظریے سے مراد سوچ یا مقصد ہے، جبکہ اصطلاحی معنوں میں نظریے کی تعریف اس طرح بھی کی جا سکتی ہے، یعنی نظریے کے معنی کیا ہیں؟ سوچ یا مقصد، فکر، جبکہ اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ جو ابھی اوپر میں نے بتایا آپ کو کہ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، جو فکر ابھرتی ہے اس کو نظریہ کہتے ہیں، یا کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا ایسا فکری خاکہ جس کے پیچھے سوچ پنہاں ہو، فکر پنہاں ہو، اور جس کے بیہائنڈ کوئی منزل پوشیدہ ہو، اسے ہم نظریہ کہتے ہیں۔ کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے، یا ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کر دے، نظریہ کہلاتی ہے۔ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا گیا ہو۔ اب باری ہے نظریے کے ماخذ کی، یعنی سورسز آف آئیڈیالوجی۔ نظریے کے ماخذ بیٹا درج ذیل ہیں، جس میں مشترکہ مذہب، مشترکہ سیاسی مقاصد، مشترکہ تعلیمی مقاصد، مشترکہ معاشی مقاصد، مشترکہ ثقافتی مقاصد شامل ہیں، اور نظریہ کی اہمیت بھی اسی کوشچن کا حصہ ہے، لیکن آج ہم صرف مشترکہ ثقافتی مقاصد تک پڑھیں گے، اور نظریے کی اہمیت ہم کل کے لیکچر کے ساتھ ایڈ کر لیں گے۔ لیکن پیپرز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ جب یہ نظریے کے ماخذ اور اہمیت لکھیں گے، کیونکہ یہ ہمارے پاس لانگ کوشچن بھی ہے، نظریے کے ماخذ اور اہمیت واضح کریں تو اس میں آپ نظریے کی تعریف، ان کے تمام ماخذ اور اہمیت ضرور شامل کریں گے۔ اس طرح سے یہ آپ کا مکمل کوشچن بنے گا اہمیت کے ساتھ۔ آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ بچوں، مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کر رہا ہوتا ہے۔
ہر مذہب کے ماننے والے پھر اس مذہب کی بنیاد پر مخصوص نظریات کے تحت ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جیسے برِ صغیر کے مسلمانوں کے الگ نظریے کی اصل بنیاد بھی مذہب ہی تھا، جانتے ہیں آپ لوگ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب 19ویں صدی میں برِ صغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکوں نے جنم لیا، ان میں آریہ سماج اور برہمو سماج وغیرہ شامل ہیں، تو ان کا کیا مقصد تھا؟ ان کا مقصد بھی ہندو ازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ اس کے علاوہ جب کانگریسی دور حکومت 1937 سے 39 تک کا دور گزرتا ہے تو اس دور میں بھی یہ خیال مزید پختہ ہوتا ہے کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اب باری ہے پوائنٹ 2 کی، یعنی مشترکہ سیاسی مقاصد۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی۔ انگریزوں کی آمد سے برِ صغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان برِ صغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے، لہٰذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا۔ نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا۔ اب دیکھو بیٹے، یہاں ہم نے سیاسی مقاصد ہم نے یہ پڑھا کہ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت ہی دنیا کی جو بہت ساری اقوام ہیں وہ آزادی کے لیے جدوجہد کرتے، انہوں نے آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ اب اگر انگریزوں کی آمد سے دیکھا جائے تو انگریزوں کی آمد سے برِ صغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور تو ابھرا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے کرنا شروع کیا۔ لیکن اس وقت انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اس وقت برِ صغیر پاک و ہند میں اقلیت میں ہیں، لہٰذا انہوں نے ان کی اقلیت کو دیکھتے ہوئے، ان کی اقلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی ان کی کم لوگوں کو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ کم ہیں تعداد میں، تو انہوں نے حکومت میں حصہ بھی انہیں اتنا مائنر صحیح دیا، بہت تھوڑا سا دیا۔ لیکن جبکہ جو نیا سیاسی نظام تھا، جو اس نے شعور دیا، جو اس نے جو شعور دیا، اس میں یہ تھا اس کے مسلمانوں کا اسی ایک نئے شعور کی بنا پر مسلمانوں کا علیحدہ نیا تشخص ابھرنے لگا۔ نیکسٹ ہے مشترکہ تعلیمی مقاصد۔ بیٹے تعلیمی مقصد جو ہوتا ہے اس کا مشترکہ ہونا بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ مشترکہ تعلیمی مقاصد میں یہ بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ میں ہی شامل ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انگریزوں نے برِ صغیر پر قبضے کے بعد جو نظام تعلیم متعارف کرایا تھا، اس میں مسلمانوں کے لیے کیا فائدہ تھا؟ کوئی بھی فائدہ نہیں تھا۔ انہوں نے انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت دے دی تھی، اردو کو ختم کر دیا تھا، جبکہ انہوں نے اردو زبان کو ختم کر دیا اور انہوں نے انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت دی۔ اور تعلیم کا مقصد، اور وہ جو تعلیم تھی، اس تعلیم کا مقصد صرف غلامانہ ذہنیت کے حامل ملازمین کا ہی پیدا کرنا تھا۔ بیشتر مسلمانوں نے نئے تعلیمی نظام کو رد کر دیا، کیونکہ یہ ان کے تعلیمی مقاصد کے بالکل برعکس تھا۔ وہ اور طرح کی تعلیم دے رہے تھے، مسلمانوں کو اور طرح کی تعلیم ریکوائر تھی۔ تو پھر مسلم علماء کرام نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا اور بیشتر مسلمانوں نے نظام تعلیم کو رد کر دیا۔ یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا اور وہ نظریہ اسلام تھا۔ نیکسٹ ہے پوائنٹ 4، مشترکہ معاشی مقاصد۔ مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ 1857 کی جب جنگ آزادی ہوتی ہے اور اس میں ہندو اور مسلمان دونوں نے انگریزوں کے خلاف لڑی ہوتی ہے، تو اس جنگ آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کو یہ باور کرانے پہ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کا ان میں کردار زیادہ ہے، ہندوؤں کا بالکل بھی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو بالکل مائنر سا ہے، اور وہ بھی ان کا مسلمانوں کے ساتھ مل کے ہوا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انگریز چونکہ اس وقت پاور میں ہوتے ہیں، اس وقت حکومت انگریزوں کی آ جاتی ہے، تو ان کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ وہ معاشی طور پر مسلمانوں کو اس قدر ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں کو ہر لحاظ سے معاشرتی ہر لحاظ سے نظر انداز کرتے ہیں۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار تجارت کے مواقع جب ختم ہو جاتے ہیں تو مسلمان پھر معاشی لحاظ سے پستی میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ سلسلہ اپنایا کہ مسلمانوں کو معاشی لحاظ سے اس قدر کمزور کر دیا، مسلمان بہت زیادہ پست ہو گئے لیکن معاشی لحاظ سے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا، اپنے نظریے کو نہ بدلا، وہی مسلمانوں کے خلاف اپنا دل، اپنا رویہ سخت ہی رکھا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس معاشی ثقافت
مشترکہ ثقافتی مقاصد، مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی، لیکن برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ پیارے بچے، جو زبان ہوتی ہے وہ ثقافت کا ایک اہم حصہ ہوتی ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ جب ہندی کو سرکاری زبان دلوانے کی کوشش کی۔ اس کی ریزن یہ تھی، انہوں نے ایسے اس لیے کیا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اردو کو اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے اس عمل نے بھی مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید برقرار رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، وہ نہیں رکھ پائیں گے۔ چنانچہ مشترکہ مقاصد نے بھی مسلمانوں کے ایک نظریہ اپنانے میں مدد دی۔ بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے دیکھا نظریے کی تعریف، نظریے کے ماخذ اور نظریے کی اہمیت بھی اسی میں شامل ہے، لیکن ہم اس کو کل پڑھیں گے۔ تو نظریے کے ماخذ میں ہم نے جو 5 پوائنٹ دیکھے اس میں مشترکہ مذہب، مشترکہ سیاسی مقاصد، مشترکہ تعلیمی مقاصد، مشترکہ معاشی مقاصد اور مشترکہ ثقافتی مقاصد شامل ہیں۔ اور بچوں، یہ کوسچن پڑھ تو لیا ہم نے بک سے سارا، لیکن آپ کے آسانی کے لیے اس کو کمپوز فارم میں آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ آپ نے یاد بیٹا اس کوسچن کو یہیں سے کرنا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے، نظریے کی ماخذ اور اہمیت واضح کریں۔ آپ کے سامنے نظریے کی تعریف ہے، نظریے کی ماخذ ہیں، ان کو آپ اس کا یہاں سے پرنٹ بھی لے سکتے ہیں یا اس کے چاہیں تو آپ اس کو رائٹ بھی کر سکتے ہیں۔ لرن بیٹا آپ نے اس کو یہیں سے کرنا ہے، یہ آپ کی آسانی کے لیے ہے، اس کو ایزی وے میں یہاں آپ کے لیے رائٹ کر دیا گیا ہے۔ کلیئر؟ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ نے یاد اس کو یہاں سے کرنا ہے اور پھر اب آپ اس کو یاد بھی کر لیں گے۔ کلیئر؟ اور جو آپ کے لیے اضافی شارٹ کوسچنز بنائے گئے ہیں پیارے بچوں، وہ بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ جیسے نظریے سے کیا مراد ہے، نظریے کی تعریف کریں، نظریے کے ماخذ اور یعنی ذرائع کیا ہیں۔ یہاں تک یہ فرسٹ 3 کوسچنز آپ کے آج کے لیکچر کا حصہ ہیں۔ آپ ان کو چاہیں تو لکھ لیں گے، چاہیں تو اس کا پرنٹ لے لیں گے، اپنے نوٹس آپ کمپلیٹ رکھیں گے، آپ ان کو یہاں سے یاد کریں گے۔ امید ہے کہ بیٹے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر کوئی بات کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہ آیا ہو تو بیٹا آپ مجھ سے واٹس ایپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور آپ کمنٹس ان باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔